نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ حمزہ اسٹوڈیو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اور نہ قربانیاں ہوئیاں نہ ہوندیاں۔ اس واسطے اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دین اسلام دے کے بھیجن دا جو مقصد سی انہوں جو حکمت سی اس نے خود انہوں بیان فرمایا۔ فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ فرمایا اساں اپنے رسول نو دین حق دی ہدایت نال اس واسطے بھیجیا ہے تاکہ تمام دیناں دے اوتے دین اسلام نو غلبہ عطا فرمائے۔ اور جناب بہتر جان دیو اے مقدمہ بدیہا ہے، اس دے اندر کوئی خفا اگرچہ ہوئے تاہم نظر و تعامل دا محتاج نہیں۔ یعنی یہ گل بالکل موٹی واضح ہے کہ حاکم غالب ہوندا ہے، رعایا مغلوب ہوندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اساں دین بھیجیا ہے رسول نو عطا فرما کے تاکہ دین نو سارے دیناں دے اوتے غالب کرے۔ تو غالب تاں ہونا ہے کہ اسلام دی حکومت ہوگی۔ اگر اسلام محکوم رہے گا تو غالب نہیں ہو سکے گا۔ تے اظہر میرے شمس گل لیا۔ تو دوستو جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی آمد دا مقصد اسلامی حکومت دا قیام ہے اور اسلامی حکومت دا دوام ہے، تو جناب دے سامنے اس موضوع دے اندر اساں یہ بیان کرنا ہے کہ اسلام دی حکومت قائم کیویں ہوندی اور اسلام دی حکومت دائمی کیویں ہوندی۔ اس تو پہلا تمہید سمجھ لو کہ ہر قوم دے مسائل بھی ہوندن اور مقاصد بھی ہوندن۔ مسائل درپیش ہون تے پریشانیاں ہوندیاں، مقاصد حل پورے نہ ہون پھر پریشانی ہوندی۔ ہر قوم کافر ہوئے چاہے مومن، انہاں دے مسائل بھی ہوندن، انہاں دے مقاصد بھی ہوندن۔ مسائل حل ہونے، مقاصد حاصل ہونے بغیر حکومت تو ممکن نہیں ہوندے۔
جس قوم دے مسائل مقاصد ہون حکومت نہ ہوئے وہ مسائل وچ پریشان ہو کے مردی اور مقاصد وچ رسوا ہو کے مردی. تو دوستو یہ گل بھی سمجھ آ گئی کہ ہر قوم کافر ہوئے چاہے مومن ہوئے انہاں دے مسائل اور مقاصد دے واسطے انہاں دی حکومت دا ہونا ضروری. آگے جو سمجھ کے نہیں ٹھیک ہے. اج دے تواڈے ساڈے ورگے بے وقوف مسلماناں نو کوئی تمیز نہیں, اس گل دا کوئی شعور نہیں. کافراں نو پورا ہے. کافراں نو اس گل دا پورا شعور ہے, صرف آپ بدھو ہیں جی. کافراں نو پورا شعور ہے کہ مسائل اور مقاصد واسطے حکومت دا قیام ضروری ہے. تا کر کے وہ اپنی حکومت دے قیام واسطے اور دوام واسطے ہر قدم اٹھاندے اور ایک لمحے بھر واسطے اپنی حکومت نو نقصان دینا گوارا نہیں کردے. وہ ہر طرح دا جوڑ توڑ کر سکتے ہیں مگر اپنی حکومت دا ٹوٹنا جڑا ہے نا یہ گوارا نہیں کر سکتے. ہن حکومت بھاویں کافراں دی ہوئے بھاویں مومناں دی قائم ہوندی ہے. قائم ہون دا سبب دس رہے ہیں. قائم کیویں ہوندی؟ قائم ہوندی ہے جنگ نال. کافراں دی حکومت ہوئے بھاویں مومناں دی حکومت ہوئے قائم کدے نال ہوندی اور دائم کدے نال ہوندی ہے؟ چلدی کدے نال ہے؟ تعلیم نال. یہ تاریخ دا بالکل روشن اور بدی مسئلہ ہے جنوں کوئی شعور رکھنے والا طالب علم بھی سمجھے گا کہ حکومت قائم کدے نال ہوندی؟ جنگ نال. بندی کدے نال ہے؟ بولو بولو بولو. جنگ نال بندی. چلدی کدے نال ہے؟ تعلیم نال. جنگوں بغیر حکومتاں نہیں بندیاں, تعلیم تو بغیر حکومتاں نہیں چلدیاں. یاد رکھنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دی طرفوں جو فرض منصبی لے کے آئے نے وہ اسلامی حکومت نو بنانا ہے اور اس نو چلانا ہے. بنایا اپنے دور اور چلان دا کم مصطفیٰ دے خلیفیاں دے دور ہویا. اسے واسطے خلافت راشدہ کو تتمہ نبوت کہا جاتا ہے. علماء کی زبان میں بات کو سمجھو. اللہ جل شانہ نے آپ دے فرض منصبی نو کلمہ طیبہ دے اندر بیان فرمایا ہے.
یہ کلمہ طیبہ یہ حضور دے فرض منصبی نو آپ دی ساری ذمہ داری نو یہ ظاہر کرتا ہے. دنیا دے اندر ہر مومن مسلمان بندے آستے مومن ہون آستے کلمہ ضروری اور کلمے دے واسطے اس دا معنی ضروری لفظ نہیں. حتیٰ کہ اگر کلمے کا معنی کسی کو حاصل ہے اور ساری زندگی کلمے کے لفظ کی ادائیگی اس سے نہیں ہو سکی تو موحد اور مومن ہے. اور ساری زندگی کلمہ رسول پڑھتا رہے لیکن معنی کلمہ سے منکر ہے تو ہرگز مومن نہیں. اعتبار معانی کا ہوتا ہے. اسے واسطے ساڈے فقہا فرمان دیں طلاق توئے کے ساتھ ہے. اگر بڈھی نو تے نال بھی کہہ دیتا سو طلاق دے طلاق تاں بھی ہو جانی ہے کیونکہ مانا دے اندر رکھدا بھی یہ نال چھٹ دی. جس لئے ساڈا جٹ طبقہ لفظ بولدا اس لئے کوئی قرات دے تجوید دے قانوناں نال تھوڑا بولدا ہے. ہاں یہ تو نہیں کہندا طلاق جا تینوں طلاق اگوں قاف دی جگہ دے کاف ڈنڈے والا بول دے تو اے دی جگہ دے تے بول دین طلاق پھر بھی ہو جاندی. کیوں ہو جاندی ہے؟ مانا تے جاندا ہے نا بھئی اے دے نال چھٹ جاندی یہ مانا جاندا ہے. تو بھائی العبرۃ للمعانی اعتبار معانی کا ہوتا ہے. مومن ہون واسطے کلمہ توحید دا معنی اندر ہونا ضروری ہے اعتقاد نال. ہوڑو معنی کہ کلمے دا معنی اللہ دے قرآن تو پوچھو. کلمہ پڑھنے والے تبلیغاں کرنے والے بے ایمان انگریزی مشینری ظلمت قدہ یونیورسٹی یورپ سے تیار ہونے والے لوگ کلمے سے دغا بازی کرتے ہیں. اے کلمے دا معنی اے صحیح کدی نہ کرن گے. کلمے دا صحیح معنی انہاں نوں پوچھو. اللہ دا قرآن آخر تبیانا لکل شے ہر چیز کا روشن بیان ہے. تو ہمارے ایمان کی جان کلمہ ہے. ہمارے ایمان کی جان کلمہ ہے. تو ہر شے دا جو بیان ہے تو کیا کلمے دا بیان قرآن وچ نہیں ہونا؟ بول دے نہیں یارا. ہاں سمجھدار بندے ہو دسو. اے عام ممبراں تے یہ دعویٰ نہیں ہوتا بھی یار قرآن وچ ہر چیز دا بیان ہے تو کیا کلمے دا بیان نہیں ہونا؟ انہاں نوں پوچھو کلمے دا معنی کیڑی آیت وچ آیا ہے؟ اللہ اکبر. سورہ بقرہ دے اندر پروردگار کلمہ طیبہ دا معنی ارشاد فرماوندا ہے. فرمایا من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. اللہ فرماندا ہے جیڑا بندہ طاغوت نال کفر کرے طاغوت دا منکر بنے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لائے. یہ ہے فرمایا مومن انہیں رسی پھڑیے جڑی نہیں ٹوٹدی. اس آیت کریمہ نے کلمے دا ہی معنی دسیا ہے.
پہلا فرماندا ہے تاغوت نال انکار کرو، تاغوت دے منکر بنو، تاغوت دی نفی کرو، تاغوت نو دلوں کڈ دیو، کڈ کے تے اللہ تے ایمان لیاؤ، پھر مومن ہو۔ ہن اساں صرف یہ وضاحت کرنی ہے پہلا شروع ہے کہ تاغوت کس کو کہتے ہیں بھائی؟ بول دے نہیں تاغوت کیا ایتھے ہن ڈنڈی وجدی۔ ہاں جی، تاغوت دا معنی دس دیاں بڑی موت آندی۔ تاغوت کنو کہندے نے یہ بھی قرآن ہی دسدا ہے۔ کیا بات ہے! اگر بعض مفسر سنو، طاغوت طغیان کا مبالغہ ہے، اس کا معنی ہے بہت آکڑو، سرکش، متکبر۔ وہ کیڑا ہے؟ جیڑا نہ خود اللہ رسول دا فرما بردار بنے، نہ کسی ہور نو بنن دے، خود نو بھی ابلیس دے مگر چلاوے، دوسریاں نو بھی او دے مگر چلان دی کوشش کرے، اونوں طاغوت کہندے نے۔ بہت سرکش۔ اب اگر بتوں کو، اصنام کو مفسرین نے کہیں طاغوت فرمایا ہو، کہا ہو، تو سمجھو مجازن کہہ رہے ہیں، حقیقت نہیں۔ حقیقت میں طاغوت کون ہے؟ اسلام کے مقابلے میں حکومت بنانے والے، وہ طاغوت ہیں۔ اسلام کے مقابلے میں حکومت بنانے والے طاغوت ہیں، حکومت چلانے والے طاغوت ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی؟ اسلام، توجہ، طاغوت کنہاں نوں کہندا ہے؟ جیڑا اسلام دے مقابلے چ حکومت بناوے، اسلام دی حکومت نو ختم کرن دی سوچے، آپ اللہ رسول دی فرما برداری نہ کرے، دوسریاں نو نہ کرن دے، کوشش کرے اسلام نو بگاڑن دی، کوشش کرے مسلماناں نو بے ایمان بغیرت بنان دی، راہ حق تو ہٹان دی، ایسا لانتی طاغوت ہوتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بت نہیں ہو سجنا، بت کی سرکشی کرے گا، بت نو دے ٹھڈا مارو رڑ دیا جاندا ہے، وہ کی طاغوت ہو سکتا ہے؟ جیڑا بت دی حفاظت کردا ہے، جیڑا بت نو بچان والا ہے، وہ اصل طاغوت ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک کہاڑا مار کے بت وڈا توڑ دیتا، سارے بت توڑ دیتے، ایک کہاڑے نال سارے بت توڑ دیتے۔ کہاڑے تو نہیں نا بدلنے پائے، ایکو کہاڑے نال سارے بت توڑ دیتے۔ کوئی بت لڑ نہیں سکیا، کوئی بت آپ اگ چیخے چ نہیں پا سکیا۔ چیخے چ کنے پایا؟ نمرود نے۔ بول دے نہیں؟ حضرت ابراہیم نے چیخے چ کنے پایا ہے؟ نمرود نے یا بتا نے؟ بول دے نہیں؟ کنے پایا ہے؟ نمرود نے۔ ہوں وہ تو طاغوت نہیں نا بن سکتا جڑا ایک کہاڑے نال ہی پاش پاش ہو گیا۔ طاغوت وہ لانتی ہے جن ایڈے وڈے رسول نو، جن بتاں نو بنیا ہے، اونوں چک کے جن آگے سٹیا ہے، وہ طاغوت ہے۔ معلوم ہوا نمرود اور فرعون یہو جہے حاکم لانتی جڑے ہوندے نے، یہ ہوندے نے طاغوت۔ انہاں کنجراں دی کوئی پچھان ہوندی ہے، انہاں دین تے آپ چلدے نے، نہ چلن دیندے نے۔ بول دے نہیں مرو،
یہ اپنی حکومت کا ٹیکا بنا نے کہتے ہیں ساڈا فیصلہ چلے اللہ رسول فرماندے نے ساڈا فیصلہ چلے قرآن مجید استاد صاحب محترم تشریف فرما نے راتی نہ بڑی اچھی توجہ کرا میری ایک ایسی آیت ہے مبارک دی طرف جن نے طاغوت دے معنی نو ایسا متعین اور واضح کر دیا کہ بالکل اندھے تو اندھا بندہ بھی سمجھ جائے. یہ ہے سورۃ النساء. بولو کیڑی؟ اللہ اکبر. آیت نمبر 60. ارشاد ربانی نے فرمایا لم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. کیا بات! بالکل اللہ پاک نے گل کھول کے رکھ چڈی ہے. فرماندا ہے ویکھیا نہیں ہوں انہاں لوکاں نو جڑے گمان تے کردے نے اساں مومن ہیں، قرآن نو مننے ہیں، رسول نو مننے ہیں، نعتاں پڑھنے ہیں، سب کچھ کرنے ہیں، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ جھگڑا ہو تو فیصلہ طاغوت کے پاس لے جائیں. جھگڑا ہو تو مقدمہ طاغوت کے پاس لے جائیں. یہ چاہتے ہیں. یریدون ان یتحاکموا. اللہ فرماتا ہے دیکھتے نہیں ان کو جو گمان کرتے ہیں. یہ لفظ اتھے بولیا جاندہ جتھے حقیقت نہ ہوئے. کہندے نہیں تسی میرا تے گمان اے ہوئی سی میں گمان کردا ساں یا میں گمان کرنا اے بندہ میرا وا. ہر بندہ سن کے آکھے گا گمان کردا ہے دا مطلب ہے یقین کوئی نہیں. اللہ پاک فرماندا ہے یہ گمان کردے نے یہ دا مطلب ہے حقیقت وچ مومن نہیں، گمان ہی کردے نے. صرف اپنے بارے گمان رکھ دینے کہ اسی مومن ہاں تے مومن ہیں کوئی نہیں. کیوں؟ یریدون. ہائے 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 ہائے. گمان کر دینے ایسا مومن ہے اور چاہتے یہ ہیں کہ یتحاکموا الی الطاغوت. تحاکم محاکمہ طاغوت کے پاس لے جائیں. طاغوت دے کول جھگڑا ہوئے دے طاغوت کول چل فیصلہ کرائیے. ہن تسی خود سمجھدار ہو بتاں کول دے فیصلے نہیں نہ ہوندے. مقدمے بتاں کول تے نہیں لے جاندے. یہ کعب بن اشرف یہودی دی گل ہے. یہ آیات طیبات دا سبب نزول پڑھو. کہ فیصلہ منافق لوگ فیصلہ کران واسطے یہودی کول بھجدے سن. یہودی کول فیصلہ کران انہاں دے ججاں کول فیصلہ کران واسطے جاندے سن منافق لوگ. تے مومن جڑے نے وہ کوشش کردے سن کہ فیصلہ رسول کرن. اساں انہاں نو مننے ہاں اساں انہاں نو سوراں نو تھوڑا مننے ہاں. انہاں کول کیوں جائیے؟ اساں تے اپنے رسول کول جانا ہے. اللہ وحدہ لا شریک مولا نے وہ جڑے بھج کے جاندے سن یہودیاں والے کعب بن اشرف یہودی والے فیصلہ کران واسطے انہاں دی ایتھے گل کیتی ہے. تے ہن اللہ فرما رہا ہے جیدے والے جا کے فیصلہ کران دے ارادے رکھدے نے او طاغوت نے. اللہ اللہ وہ فرمایا طاغوت نے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت.
ہوں اگے خود فرماؤں ہے وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ پروردگار فرماؤں ہے حالانکہ انہاں نوں امر تے ساڈی طرفوں آیا ہے حکم آیا ہے ان یکفروا بِهِ کہ طاغوت نو مننا نہیں طاغوت نال کفر کرنا ہے ایمان نہیں رکھنا ایمان اللہ تے رکھنا ہے اللہ تے ایمان رکھنا ہے کفر طاغوت نال پہلا رب اوتھے اس آیت کریمہ دے اندر فرمایا من یکفر بالطاغوت جڑا طاغوت نال کفر کرے وا یؤمن باللہ اللہ تے ایمان رکھدا ہے پروردگار فرماوندا ہے وہی مومن ہے اس آیت کریمہ دے اندر پھر واضح کر دیتا مت گل لکی رہ جاوے ایتھے واضح فرما دیتا کہ طاغوت دے نال کفر کرن دا معنی ایویں طاغوت وہ نے جڑے اللہ رسول دے مقابلے اپنی حکومت بنا کے بیٹھے نے تے منافق وہ نے جڑے انہاں تو فیصلے کران دے ارادے رکھدے نے تے مومن وہ نے جنہاں نو اے حکم ہویا اور من دے نے کی حکم ہویا ہے کہ تساں طاغوت دا وجود تسلیم نہیں کرنا طاغوت نو تسلیم نہیں کرنا طاغوت نو مننا نہیں تساں مننا ہے صرف اللہ نو توجہ ہے سونیو وہ بول دے نہیں قرآن نے ہن دس دیتا طاغوت کون ہے اور قرآن نے بتا دیا منافق کون ہے جو جھگڑا لے جائے طاغوت کے پاس اور قرآن نے بتا دیا مومن کون ہے جو طاغوت کے ساتھ کفر کرے اور اللہ کو مانے ادھر ویکھو سجنوں غور کرو ذرا ہن دو چیزاں سامنے آئیاں ایک طاغوت ایک اللہ بولو نا ایک طاغوت ایک اللہ ایک نو نہ مننا فرض ہے ایک نو مننا فرق ہے ایک دا انکار کرنا ہے ایک دا اقرار کرنا ہے انکار طاغوت دا کرنا ہے اقرار اللہ دا کرنا ہے یہ دو آیاتاں جڑیاں سنا بیٹھے ہیں انہاں ایہو ہی دسیا ہے ہن ایسے معنی نو اگر غور کر تے کلمہ طیبہ وچ ویکھیں گا لا الہ الا اللہ بولو نا پڑھو کلمہ شریف یہ جڑا پروردگار فرما رہا لا الہ الا اللہ لا الہ کوئی معبود نہیں کوئی اطاعت کے قابل نہیں مگر اللہ یہ پہلا نہیں بعد میں مگر یہ بالکل ہو بہو دو آیاتاں نے جو معنی دسیا ہے وہی کلمے دے اندر پایا جاندا ہے ہن اے دا مطلب یہ نکلیا لا الہ دا معنی لا الہ دا معنی بنیا طاغوت نو نہ مان اللہ نہیں مانتا الا اللہ کا معنی بنا صرف اللہ کو مانتا ہوں سنو اگر دوواں نو مننے او ہوندا مشرک اگر دوواں نو نہ مننے او ہوندا دہریہ اگر دوواں دے منن دا اقرار رکھ دے لیکن صرف زبانی ہے تو منافق تو مومن کون ہے جیڑا طاغوت دا انکار کرے اللہ دا اقرار کرے جیڑا دوواں نو نہیں مندا او دہری ہے دہری وہی ہوندے نے جڑے کسے نو نہ منن خدا مندے ہی نہیں ہاں جی جی میں سائنسدان وہ آندے نے بس جس کو خدا کہتے ہیں وہ کب کا مر گیا ہے خدا کیا ہوتا ہے یار چھوڑو بس زمانہ ایسے چل رہا ہے چلتا رہے گا یار تو دہریہ اس کو کہتے ہیں
جو دونوں کو نہ مانے، نہ طاغوت کو نہ خدا کو. لیکن اگر غور کرو تو وہ اگرچہ زبان سے یہی کہتا ہے میں نہیں مانتا، لیکن طاغوت کو وہ مانتا ہے. اصل میں دہریہ جو ہے نا وہ بھی ایک معبود رکھتا ہے، وہ چھتر والا معبود ہوتا ہے. ہاں جی. تو سونیا طاغوت نو بھی نہ مننے، خدا نو نہ مننے، دہریہ دوواں نو مننے. مشرک وہی ہوندے سن جڑے کہندے سن اللہ بھی ہے تے یہ بھی ہیں، کچھ وہی مناں گے کچھ یہ مناں گے، گل وہ مشرک بن گئے. مومن کون ہے؟ جڑا طاغوت نو نہ مننے، اللہ نو مننے، فقط اللہ کو مانے. اللہ اکبر بولو. وہ کون ہے؟ مومن. بولو بولو، وہ کون ہے؟ مومن. اللہ اکبر و کبیرہ. ہن پتہ لگ گیا کلمے دا معنی کی. سونے ادھر ویکھ، میرے کو تبلیغ والے آ گئے، کچھ لوگ باہر دے تبلیغاں کرنے والے. میں کہ یارو دسو دے صحیح، تساں بھی کلمہ پڑھاؤں دے جے، پاک نبی بھی کلمہ پڑھاؤں دے سن، حضور نے کلمہ پڑھایا، کوئی شراب چھڈن دا نہیں فرمایا، کوئی نماز پڑھن دا نہیں فرمایا. مکے دے آخری سال دے اندر نماز اتری، زنا چھڈن دا نہیں فرمایا. احکام مدنی ہے، مکی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے نو کوئی خواہش چھڈن دا نہیں فرمایا. آقا نے کلمہ ہی پڑھایا، حضور دا اپنا دروازہ بند ہو گیا. ہجرت فرمائی، مکے آ گئے، اپنا دروازہ بند ہو گیا، صرف کلمہ پڑھاؤں دیا. میں کیا دسو دے صحیح، تسی بھی کلمہ یورپ جا کے پڑھاؤں دے جے، لیکن وجہ کی ہے؟ تہاڈا اپنا دروازہ بند ہون دی بجائے یورپ دے دروازے تہاڈے تے کھل جاندے نے. جیب خالی لے کے جاندے جے، بورا پیسیاں دا واپس لے کے آوندے جے. میں کہ یار دسو سچی گل کرو، تین گلاں وچوں ایک ضرور ہے، یا کلمہ وہ نہیں رہا، یا کافر وہ نہیں رہے، یا مڑ تسی وہ نہیں رہے. کیوں ہو بھراو، سمجھ نہیں آئی نے؟ انہاں تین گلاں وچوں ایک گل تے ضرور ہونی نا. یا کلمہ وہ نہیں، یا کافر اونج نہیں، یا اج دے پڑھاؤن والے اونج نہیں. فرق تے آخر کسے وچ ضرور پی گیا ہے، ورنہ کی وجہ؟ کیوں رویے بدل گئے؟ سید عالم نال او رویہ، تواڈے نال انج. انہاں نو گھر چھڈنا پیا، تانوں گھر چھڈن دی بجائے باہر بھی کوٹھی بن جاندی ہے کینیڈا وچ. ایتھے بھی کوٹھی بنی، اوتھے بھی بن جاندی. بابے ہوری جدھر جاندے نے کوٹھیاں ہی کوٹھیاں ہوندیاں. یار دسو دے صحیح چکر کی؟ بول دے نہیں جے. جے آکھو نبی دے خلق وچ فرق سی تے ساڈے خلق بہت اعلیٰ نے تے لاکھ لعنت. ہاں پھر یہ بھی کہہ سکنے اور کی. بول دے نہیں جے. جس پاک نبی نو اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، محبوبہ تیرا خلق عظیم ہے. خلق عظیم دا مالک، وہ دے خلق وچ فرق بول دے نہیں جی. ہائے 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 ہائے، بول دے نہیں.
اللہ ساڈے آلہ حضرت فرماندے نے، آلہ حضرت بریلوی فرماندے نے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تو جیسا ہوا ہے نہ ہوگا، شاہ کوئی تو جیسا ہوا ہے نہ ہوگا، ذوق نال کہہ دے کوئی تو جیسا ہوا ہے نہ ہو، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، اللہ اکبر اللہ اکبر، پیر باہو دی زبان سنانا، آپ فرماندے نے بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا پارا، نال شفاعت سری ور عالم عالم، نال شفاعت سری ور عالم، چھٹ سی عالم سارا، درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا، وہ نصیب تنا دے باہو باہو، نصیب اونا دے باہو، جنہ ملیا نبی سہارا، اللہ اکبر، توجہ ہے، اور ذرا ڈٹ کے بولو نا، او سجنا توجہ فرما، اللہ اکبر و کبیرہ، ہن گل سمجھ آ گئی، ترے چیزاں وچوں ایک چیز فرق ضرور پیا ہے، ورنہ جیڑا رویہ کافراں دا سونے نبی نال سی اس تو ود ساڈے نال ہونا چاہیے سی، کیونکہ وہ شانہ ساڈے کول تے نہیں نا، پھر جڑیاں ہے تے کی چکر آ، رویے الٹ ہو گئے نے، کلمہ پڑھا رہے نے، جنوں پوچھو
انگریزی کیوں پڑھتا ہے؟ انگریزوں کو کلمہ پڑھانا پڑ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ تو ان سے پوچھو تو صحیح بھائی، کیا وجہ ہے سید الانبیاء کلمہ پڑھایا تے آپ دا دروازہ بند ہو گیا، تہاڈا سکول بھی کھل جاندا، امداد بھی آ جاندی ہے، سارا کچھ ہو جاندا، کلمہ بھی پڑھائی جاندے جی، چکر کی یا کلمہ چ فرق ہے یا تیرے چ فرق ہے یا کافر چ فرق ہے؟ اس دا جواب اگر دنیا چ کسے کول بھی تانوں لب جاوے تو میں او دا طلبگار بیٹھا ہاں، بڑی خندہ پیشانی سے قبول کروں گا انشاءاللہ۔ کوئی اندر رولا پی گیا کہ نہیں؟ ہوں گل نال سچی دسیا جی، اندر کوئی رولا پی گیا بھی یار گل کدھر گئی؟ گل واقعی ایویں ہی آ، چکر کی آ؟ یہ اندر کوئی سوال اٹھنا شروع ہو گیا کہ نہیں ہویا؟ ہائے ہائے ہوں سجنا کلمہ تے وہی ہے، وہ کوئی فرق نہیں پا سکتا۔ کافر بھی وہی نے، بلکہ اس تو بھی سخت ہو گئے نے۔ اللہ قرآن فرماندا ہے محبوبہ جڑا اسا تواڈے تے قرآن اتاریا ہے، دن با دن انہیں کافراں دی سرکشی وداونی ہے۔ طغیان و کفر، طغیانی تے کفر تیرے قرآن نال، یہ کافراں دا دن با دن ودنا ہے، گھٹنا نہیں۔ انہاں دا وٹ ویر قرآن نال وددیاں رہنا ہے سوراں دا۔ ہن جس لے وٹ ویر کافر ادا مطلب ہور سخت ہو گیا، کلمہ بھی ہو ہی رہا، کافر ہور سخت ہو گیا۔ ہن فرق کنا ہے جی؟ بول دے نہیں یار، کچے کیوں پیندے جی؟ بولو تو صحیح۔ ہائے 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 ہائے، یار یہ سوال ذہن چ آ گیا پورا؟ کرو گے کسے سے؟ ضرور کریا جی بھی یار وجہ کی ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واسطے مکے دے بوئے بند ہو گئے، جنہ واسطے مکہ بنیا انہاں تے بند ہو گیا۔ بناؤن والا انہاں دا بابا ہے، بابا ابراہیم علیہ السلام بناؤن والا ہے، اپنے بابے دا گھر بند ہو گیا۔ وجہ کی ہے دسو تو صحیح ہوئے؟ چپ کر جا ہوں، کیوں پول کھولتا ہے؟ تو ساڈا کام بھی کفر دے پول کھولنے۔ ہاں جی، گل لمبی نہیں کرتا، ایک گھنٹہ اس طرح بولنا انشاءاللہ۔ اینی گل سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہوں میں دسنا رولا کادا، کیڑی کون کیوں بدل گئے نے؟ مسلا کیوں بدل گیا ہے؟ نہ کلمہ بدلیا نہ کافر بدلیا، یہ کیوں بدل گیا؟ دساں اینو حکم سی طاغوت کو نہ ماننے کا، اللہ کو ماننے کا۔ کلمہ اس کو یہی بتا رہا تھا، کلمے کا معنی یہی تھا، کلمے کی تفسیر یہی تھی۔ کافرے دے نال کی دا کھیڈیا ہے تے اے نفس دی لالچ پیچھے لگ کے تے او دے دا وچ آ گیا ہے کہ انہیں آکھیا یار اسی کدوں کہنے اللہ نو نہ مان، آ جڑا پہلا پاسا تساں رکھیا ہے نا طاغوت نو نہیں مننا، نہیں یہ گل غلط ہے، سانو بھی منو اونوں بھی منو۔ گل بھی نہ آکھیا بالکل ٹھیک ہے، دوواں نو مان لیندے۔
اللہ نے اینو فرمایا سی قرآن وچ ودو لو تدہنو فیدہنون. ہائے 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 محبوبا ایک کافر چاندے نے تو تھوڑا جا نرم ہو جا. یہ نرم ہو جائیں گے. یہ تینوں نرم کرنے دے چکر چ نے. وہ نرم نہیں، وہ لفظ نرم نے. مطلب انہاں دا زور ایسی رسول دی رسالت ختم کرو، رسول نو خدا دا دشمن بناؤ. وہ اس کوشش سن، لیکن رسول کا خدا کا دشمن بننا محال ہے. بول دے نہیں. تے ساڈے واسطے محال نہیں سی. تو سونیا صرف ایس گل دے اتے یورپ کلمہ پڑھتا ہے کہ کلمے کا پہلا حصہ لا الہ اونج لکھی رکھو کوئی گل نہیں، لیکن یہ ماننے والے پاسے نہ آیا جے. خبردار اگر آ گئے تو پھر رسول کی طرح تم سے بھی جنگ ہو جائے گی. لہذا اگر ساری جنگ تو بچنا چاہتے ہو تو صرف لا الہ اتو پڑھی جاؤ، لیکن اس کے معنی کی بات نہ کرنا. قرآن کی جس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں ہے. خبردار. توجہ نہیں فرمائی. یا خبردار یا پھر بن جا دلدار. یا خوف لا یا لالچ، دو میں آ کر بس ایک کام کر لو. یہ پہلا حصہ جو ہے نا اس پر عقیدہ نہیں رکھنا. طاغوت نو مان لو، پھر اللہ اللہ نو منی جاؤ تو کوئی عرض نہیں. مدرسہ بنانا میرا فرض، مسجد بنا کے دینا سونی جئی اڈیاں دے اوتے دے، ہاں جی جہازاں دے اڈیاں دے اوتے میرا فرض. او تسبیح تیری، او تیرے منکیاں والی تسبیح میں او دی تھاں دے یہو جیاں فیکٹریاں وچوں تسبیحاں تیار کراواں گا جنہاں دے اوتے ہر منکے دے اوتے اللہ اللہ لکھیا ہوئے گا، لیکن یہ وہی اللہ اللہ ہے جد نال لا الہ کوئی نہیں ہونا. تسبیح پھر جو مرضی کر، لیکن خبردار طاغوت نو بھی منی، طاغوت نال کفر دا کدی نہ سوچی. تے اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر مومن اس لئی بن سکدا ہے جدوں پہلو طاغوت نال کفر کرے پھر اللہ نو منے. اللہ اکبر. وہ آ گئی جی سمجھ کوئی نہ. ہائے ہائے ہائے. ساڈا قلندر اقبال بیٹھا سی، بول پیا سناواں. اقبال فرماندا ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا ہے، طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام. اوے سجنا ادھر ویکھ گل تے غور کر. اج طاغوت دے منن دا نتیجہ جان دا ڈر دے گے. کعبہ بند کرا لین انہاں دی مرضی، مسجد بند کرا لین انہاں دی مرضی، جبکہ او پاک محمد دے غلاماں نو تلوار گاٹے تے رکھ کے آکھدے سن
کعبے تو دور ہو جا، وہ مرنا قبول کردا سی مگر کعبے تو دور ہونا گوارا نہیں کردا۔ لکھ لعنت ہے اس مسلمان تے جڑا یہ آکھے کعبے دے نیڑے ہویا تے مر جاؤں گا۔ لکھ لعنت ہے او دے تے۔ او سور جمن دی بجائے سور جم پیندا او چنگا۔ اوے لعنتیا کچھ تے شرم کر۔ پہلے نمبر تے کعبہ زندگی دین والا ہے تے جے موت بھی دے جے کعبے چاہے تے ہور کتھے چاہیدی ہے؟ لکھ لعنت ہے۔ لانتیاں نو پوچھ سینما چ مرنا چاہیے، جڑے کھلے نے منڈی چ مرنا چاہیے، کیڑی تھان تے مرنا چاہیے؟ منافق قوم آندی علی نو شہادت آئی مسجد، لاکھ لعنت تے تینوں نہیں چاہیے؟ پر بول دے نہیں جی یار۔ اللہ اکبر و کبیر۔ بخاری فرماتی ہے، مسلم فرماتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی جان لین واسطے ملک الموت ہو رہی آئے، انہاں چپیڑ کڈ ماری، قصہ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ آخر اللہ نے فرمایا میرے کلیم نو آخ کنے سال زندگی چاہیے؟ ڈگے دے کنڈ دے ہاتھ رکھو، جنے وال انے سال۔ آپ نے فرمایا پھر کی ہونا ہے؟ انہیں عرض کی تھی پھر یہ ہوئی ہونا ہے، تو فرمایا جی پھر یہ ہوئی ہونا ہے تو ہونا ہی کر لا۔ لیکن ادھر ویکھو، آپ نے تمنا کی ظاہر کی تھی اللہ دی بارگاہ پہ، سوال کی کہ اے قبرستان اللہ دے نیک بندیاں دا، ہائے 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 ہائے۔ فرمایا مینوں اے دے نیڑے اینا ایک ہون دے جنہ ایک بندہ وٹا سٹدا ہے نا تے دور جاندا ہے، اس قبرستان دے نیڑے ہون دے پھر جان کڈ لئی۔ وہ اللہ دا رسول قبرستان دے نیڑے، نیکاں دا قبرستان سی، قبرستان دے نیڑے ہو کے موت پیا منگدا ہے۔ لکھ لعنت اس مسلے دے جڑا کعبے تو دور رہ کے زندگی منگدا پھردا ہے۔ اللہ سونیا کدھر کعبے دے لاگے نہ مر جاواں۔ صدقے جاواں اج دے مسلے اینو موت جدوں آوے بتاں دے لتاں جاوے۔ ہاں روضہ رسول بند، کعبہ بند، ہر مدرسہ بند، مسجد بند۔ وہ کیوں بند؟ آکے ایتھے بیماریاں آنی ہیں، باقی ہر بلا کھلی اوتھے کیوں؟ آکے اوتھے خیر ہے۔ اے دا مطلب ہے اج دا مسئلہ ہر لعنتی تھان تے مرنا چاہندا ہے، ہر رحمتی تھان تو بچنا چاہندا ہے۔ اور کی کفر بالطاغوت دی بجائے ایمان بالطاغوت کیڑی شے دا نہ ہونا ہے؟ بولو کیا کلمہ ہے؟ منافقہ اللہ رسول المنافقت کرنے، کلمہ ہے تیرا۔ سعودیہ میں جاؤ تو ٹھنڈے کولر اور باہر کے پتہ نہیں کیا کیا پتھر لگائے ہوئے ہیں۔ آپ پتھر در ظالموں، اللہ کے گھر کی آبادی پتھروں کے ساتھ نہیں، مومن کے درد اور ایمان کے ساتھ ہوتی ہے۔
یہ کفر بالطاغوت کی بجائے ایمان بالطاغوت والے ہیں. توحید وہ توحید ہوے کلمہ توحید ہوے تے عیاشیاں رہن بدماشیاں رہن یہودیاں دیاں غلامیاں رہن اتھوں جہاز سامان دا پریوے تے مکے مدینے تے لٹایا جاوے تا کر کے ہن جدوں واپس آوندے نے حاجیاں نے 3600 کھانے پئے سن. میں کہیا واہ ظالما جس محبوب دا علاقہ سی وہ پتھر بن دے سن پیٹ تے پیغام پیٹ دے اوتے پتھر بنن دا پیغام نہیں لے آئی 3600 کھانیاں دا لے آندا. یہ انگریز دا رسول دا نہیں. او بول مرے ڈڈے لا او لنگر والی برادری توجہ نہیں فرمائی. گل لمبی نہیں کردا. ادھر ویکھ ایمان بالطاغوت ایمان باللہ دوویں کٹھے کرنے والے تاں انہاں نوں آکھدا کلمہ لے آؤ سانوں پڑھا جاؤ. پتہ ہی ہے کلمہ انہاں دا کلمہ ہے. کلمہ کہدا انہاں دا انہاں دا اپنا ایمان ختم ہو گیا سانوں پڑھاؤ گے تے کی ہونا. وہ کہندا کنجر طاغوت میں ہاں وہ سمجھدا ہے کہ اللہ نے طاغوت مینوں آکھیا وہ سمجھدا ہے. قسم اس ذات دی کر کے آنا جتنا یہود نصارہ یورپ کے لوگ اسلام کو سمجھتے ہیں تمہارے ملا نہیں سمجھتے تمہارے پیر نہیں سمجھتے. اندازہ لگا کتنی بنیادی بات وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن نے سانو یہ ہوئی دسیا توحید دا مڈ اتھوں شروع ہویا کفر بالطاغوت تو. انہیں کفر بالطاغوت اپنی حکومت تسلیم کرائی. تسلیم کرا کے کہندا کلمہ پڑھی جو مرضی کری جو تانوں میں مدرسے پا دینا سارا کچھ کر دینا. وہ کیوں کہندا ہے پیا انہوں پتہ ہے لعنتی نوں روح قرآن دی وہ سمجھی بیٹھا ہے. لیکن کادے لئی مخالفت لئی دشمنی لئی عداوت لئی. میں اس لمحہ مزید نہیں کردا. اگلی گل سمجھاؤنا سمجھا دیاں. ادھر ویکھ سونیا حکومت بھاویں کافراں دی ہوے بھاویں اسلام دی ہن دسنا بندی کدے نال اے جنگ نال بندی ہے جنگ نال بندی ہے جنگ نال بندی ہے. ووٹاں نال نہ کافراں دی بن سکدی ہے نہ مسلماناں دی بن سکدی ہے. مسلماناں دے ہتھوں جدوں حکومت کافراں کھونی ہوے جنگ نال کھوندے نے. کافراں دے ہتھوں جدوں مسلماناں لینی ہوے پھر جنگ نال لیندے نے. نہ صلح نال انہاں تو ملدی ہے نہ صلح نال انہاں تو ملدی. تا کر کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگاں انج کیتیاں جو اگر ایک موقع تے صحابہ کرام دی ایک جماعت نے حضور نو مشورہ دیتا حضور جنگ واسطے تیار ہوئیے چلیے. آپ علیہ السلام اسلحہ ہتھیار زیب تن فرمائے. صحابہ دا خیال بدل گیا. عرض کی یا رسول اللہ رہن دئیے. آپ فرماندے نے نبی دی شان نہیں جدوں ہاتھ اپنے ہتھیار تن تے سجا لوے پھر لڑائی تو بغیر رکھ دے وے. اے نبی دی شان ہرگز نہیں. اے نبی دی شان ہرگز نہیں. جدوں نبی ہتھیار پا لیندا ہے لڑن تو بغیر نہیں رکھدا. اگر تواڈے وچوں کوئی بھی نہ جاوے محمد کلے ہی کافراں نال لڑے گا. توجہ ہے بولتے نہیں. یہ حضور دی شان ہے ہتھیار چڑھا لین تے لڑائی تو بغیر رکھ دے. اب بولو اج دے جڑے نام مراد بے ایمان نعتاں لکھتے نے تے فلان کردے انہاں نوں آکھ ذرا حضور دی یہ شان بھی آپ ہی تے کہندے نے حضور دی شان دا جلسہ ہے.
حضور دی شان دا جلسہ ہے تے اے حضور نے خود فرمایا ہے میری یہ شان ہے، ہتھیار پا لواں گا تے لڑاں گا ضرور، پھر یہ اونج نہیں اتار سکتے، ساڈی توہین ہے۔ ہائے ہائے، تے جے نبی دی یہ شان ہے تے انہاں نوں آکھ کڑمیا کدی یہ شان بھی بیان کر چھڈی کر، پر انہاں ہاتھ نہیں لاؤنی، یہو جیاں شاناں اساں ہی بیان کراں گے۔ ہاں جی، یہ ٹکر چپ ہیں، لیڈی ولنگڈن، لیڈی ولنگڈن بیوٹی پارلر دا تیار کیا ہوا خسرا یہ ایسی شانیں نہیں بیان کر سکتا، یہ شان بیان کرنا مردوں کا کام ہے۔ ہاں 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 ہاں، یہ شان ہے، اور میرے آقا دی سب تو بڑی شان ہے ہوئی ہے۔ ہاں 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 ہاں، دیکھو مسلمانوں، اپنے نبی کے پیغام کو تو سمجھو یار۔ قربان جاواں، توجہ توجہ سونیا، حکومت بندی جنگ نال، بھاویں کافراں دی بنے تاں وی جنگ نال بندی، پاک نبی دا سنا دتا ہے۔ ہن انگریزاں دا سنانا وا، عرب جی عجم جی مسلماناں دی حکومتاں سن، ادھر سلطنت عثمانیہ سی، ادھر مغلیہ سی، انگریز ووٹاں نال ایتھے نہیں حکومت بنائی، ایتھے لڑیا ہے، تجارت کرن بانے آیا، اگلیاں تھان دیتی، منجی دیتی، بسترا دیتا، چل باہروں پراہنا آیا ہے، مہمان آیا ہے، سویرے ویکھیا ہے نہ منجی سی نہ بسترا سی۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، عظیم لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں جی، پیارے مہمان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہن آیا جنگ، آیا تجارت دے بہانے، ہتھیار کٹھے کر کر کے اتنے بھی جنگ کی تھی، اتنے بھی جنگ کی تھی۔ جنگ نال حکومت بنائی ہے یا ووٹاں نال؟ بولو تو صحیح ذرا۔ جس لئے وہ جنگ نال بنا جاندہ ہے نا اپنی، پھر پچھلے جڑے غلام تے ٹٹو وہ دی تعلیم نال، کیونکہ بن دیئے جنگ نال چل دیئے تعلیم نال، تو ہون جدو تعلیم نال چل دیئے تو پھر وہ اپنی تعلیم چھڑ کے چلا جاندہ ہے۔ وہ کہندہ ہے ہون تسی آپا سے جب ووٹ ہی لڑیا جے نا، بدتمیزو اگر تم لڑائی کرو گے تو میں دہشت گرد کہہ لوں گا۔ کتی دیا پترا دے تو افغانستان دے لڑائی مامے آتے کی تھی، دلے دیا پترا تیرے منن والے سور نے، اب غیرت دیا بچیا، ورنہ کی وجہ ہے افغانستان دے اتنے آگ لائی، نہ قرآن ویکھے نہ مسیت ویکھی، ہر شے ساڑ دیتی، بندے لکڑاں وانگوں ساڑ دیتے نہیں جاندیاں۔ پھر ہن واپس گیا تے ہن کہنا ہے الیکشن کراؤ، انہاں نوں آکھو نہیں میری سنت ادا کرو، جی میں بھی لڑیا سا تساں بھی لڑدے ہی رہا جے۔ لیکن انہوں پتہ ہے جدو کسے کو لینی ہوئے اس لئے جنگ نال ہی لینی ہوندی، تے جس لئے اپنی چلانی ہوئے تے پھر اپنیاں وچ تے نہیں نا آکھنا لڑائی کرو، اپنے نو آکھنا تسی ووٹاں نال صلح نال جدی بندی بنن گے۔ سمجھ نہیں آئی گل دی؟ ہاں ذرا انہوں آکھو تو صحیح کہ حضرت خود تو آپ نے انتہائی بے دردوں سے بچوں کو ذبح کر ڈالا، بموں کے نیچے بچوں کو جلا دیا، تو ہمیں بھی اجازت دو تاکہ ہم بھی تیرے جیسے سور کی سنت ادا کریں۔ تو بولو تو صحیح، کرنی جے سنت؟ اب ووٹ والوں آکھو نہیں بزرگ دی سنت ادا کریا کرو،
تسا بھی آگے کرو بھائی آ جاؤ، یا تم نہیں یا ہم نہیں، جڑا جت گیا وہی حکومت ہو گئی۔ بولو تو صحیح، مرے مردہ بول پاؤ، او مردہ برادری، تو صرف تنڑ کھان جوگا ہے، نہ آپ سمجھنا ہے نہ کسے تو سمجھ لینا ہے۔ ادھر ویکھ، انگریز بنائی تے جنگ نال، نبی بنائی تے جنگ نال، جنگوں بغیر حکومت بن دی۔ ساڈا کلندر اقبال فرماؤندا ہے ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے، ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے، بیمار کہا تھا جہاں تخت جمو کے۔ سنو، جب کافروں کی حکومت بھی جنگ سے بنتی ہے اور مسلمانوں کی بھی جنگ سے بنتی ہے، تو بتاؤ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سی قوم قرار پائیں گے جو الیکشن کے ذریعے اسلام کی بنانا چاہتے ہیں؟ دیکھو نا، قرآن فرماتا ہے دو ہی قومیں نے، منکم مومن و منکم کافر۔ اللہ فرماتا ہے دو ہی قوماں نے، ایک مومن ایک کافر۔ اللہ ہن قانون یا کافراں نوں وی لب دیے تے کدے نال؟ مسلماناں دی بن دی تے کدے نال؟ جنگ نال تے الیکشن نال۔ جڑے مسلماناں دی حکومت قائم کردے نے، اے نہ او قوم ہوئے نہ او قوم ہوئے، تیسری قوم ہوئے۔ تے تیسری قوم کنوں کہندے نے تو آپ ہی سمجھ لا۔ ہائے ہائے، تاں کر کے جدو تیسری قوم بڑھو نا تے نعرہ رکھو نا یا رسول اللہ دا، تے وہ بھی کٹاؤنا پہ جاندہ ہے۔ پھر اس کی جگہ ایک اور لفظ لکھنا پڑتا ہے، جس لفظ کو لبیک کہنا پڑتا ہے، یا رسول اللہ کاٹ دینا، اس کی جگہ ایسا لفظ رکھنا جس میں یہودی کے سارے نظام کو لبیک کہنا پڑے۔ وہ بتا تو صحیح، ایمان تو چلا گیا نا۔ کیا یا رسول اللہ کاٹنا گستاخی نہیں ہے؟ میں کل بیٹھا سا توسا شریف، میرا ایک سنگی، اس آکھیا سانو چک کے نا تے ٹوکی والی مشین وچ لتاں ولوں رکھ کے تے کتریا جاوے، اساں اپنا کٹیچنا تے گوارا کران گے، مگر یا رسول اللہ دا کٹیچنا گوارا نہیں کران گے۔ حق تے نہیں، یہ تے عام بندے دی گل ہے۔ مسلمان اچھے درجے دا جڑا ہوئے گا وہ کیویں ممکن ہے کہ وہ یا رسول اللہ کٹا چھوڑے ہوئے؟ اسی وجہ سے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ میرے سامنے کو مارنے لگے تو میں کہتا ہوں بیٹھ جا، خبردار، یہ منافقت ہے تمہاری، یہ نعرہ صرف ہم مار سکتے ہیں، تم کیوں مارتے ہو؟ اندر سے کٹا کے بیٹھے ہوئے، اوپر سے یا رسول نہیں۔ اگر نعرہ مارنا ہے تو مارو لبیک پاکستان، لبیک پاکستان۔ جو کچھ نعرہ تم نے لکھا ہے وہی مار سکتے ہو، دوسرا نہیں مار سکتے۔ یہ نعرہ ہم لگا سکتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ۔ کیوں؟ ہم ایسی سیاست پہ لعنت بھیجتے ہیں جو یا رسول اللہ کٹا کر ہمارے پاس آئے۔ یا رسول اللہ ایمان ہے۔ بولو تو صحیح ہو مرو۔ او سجنا توجہ فرما، میں گل تاں کیتی ہے
مینوں آخدے نے یہ یا رسول اللہ دا نعرہ نہیں مارن دیندا. وہ میں کہا میں منافقت نال نہیں مارن دیندا. ہاں جی اندروں کٹائی کھڑا ہوئے وچ مجمے چان کے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. کیوں؟ اور منافقت کے سینگ اگتے ہیں. اوے دسو تہاڈی مسجد تے یا رسول اللہ لکھیا کھڑا ہوئے جڑا کٹ جاوے وہ گستاخ ہوے گا کہ نہیں ہوئے؟ تے جنہ ہاتھ نال کٹایا وہ گستاخ کیوں نہیں ہوئے؟ اے ہوندا ہی ووٹاں نال اسلام لیاون دا انجام کہ دوسروں کا دین تو کب آئے گا؟ اپنا ہی ایمان چلا جاتا ہے. ہن گل سمجھ سونیا بن دی کدے نال ایک طریقہ پروردگار نے مسلمانوں دی حکومت بنان دا کافراں دی مکاون دا پروردگار نے ایک طریقہ ہور رکھیا ہے. انہوں عذاب کہندے نے. عذاب اگر بادشاہ فرعون ورگے ہون رعایا تھلے مسلمان کمزور ہون نہتے ہون انتہائی پابند ہون کچھ کرن جوگے نہ ہون پھر پروردگار دا اعلان ہوندا ہے او مسلمانوں تساں عاجز جے تساں کفر بالطاغوت اندر رکھو عقیدے اپنے جو رکھو. پروردگار اگر سانو طاقت دیویں تیرے مقابلے جان والے طاغوت دی حکومت ختم کرن دے اندر جھٹ بھی نہیں لاواں گے. کی کریے عاجز ہیں. تساں دعا فریاد کریا جے میرے اگے فریاد کردے رہیا جے. موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو حکم ہویا فرعون نال لڑنا تہاڈا کم نہیں تہاڈی طاقت نہیں. تساں اللہ اللہ کرو صبر کرو اس لعنتی دے خلاف اندر غیظ و غصہ رکھو غیظ و غصہ رکھو غضب رکھو نفرت رکھو کفر بالطاغوت انکار رکھو. اس نو کرنا میرا کام ہے. اے دی شاہی کھو کے تساں مسکیناں نو دینا میں رب العالمین لگا. بول دو کہ نہیں؟ اور سنو ہن گل میری بڑی ادھر ادھر کٹھی ہو کے ایک مقام تے جمع ہو گئی. کیا کہ جب مسلمان طاقت میں ہوں صحابہ کرام کی طرح تو ان پر یہ فرض ہے اور اللہ کا ان سے مطالبہ ہے لڑو اور قائم کرو حکومت اسلام. کفر اور طاغوت کی حکومت کو ختم کرو. اس لیے صحابہ کرام لڑتے گئے. قسطنطنیہ جب تک فتح نہیں ہوا تھا صحابہ لڑتے ہی. اور بات سمجھو میرے بھائیو جب تک مسلمان طاقت میں ہوں تو اللہ کا مطالبہ یہ ہے عملی طور پر کفر طاغوت کے ساتھ پیدا کرو طاغوت کی حکومت کو ختم کرو اور میری حکومت قائم کرو. اور جب مسلمان عاجز ہوں مسکین ہوں لڑنے کے قابل نہ ہوں فرعون کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں پھر اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں سے یہ مطالبہ ہے کہ اگر تم توجہ بھائی اگر تم حکومت اسلام قائم نہیں کر سکتے تو اپنا ایمان تو قائم کرو. سمجھ آئی؟ اللہ کا مطالبہ
عاجزوں اور قادروں سے برابر نہیں، کمزوروں نہتوں اور طاقت والوں سے برابر نہیں۔ اللہ کا مطالبہ طاقت والوں سے اور ہے، کمزوروں سے اور ہے۔ طاقت والوں سے یہ ہے کہ لڑو، نہیں لڑو گے تو ہر عمل برباد ہو جائے گا تمہارا، اور کمزوروں سے یہ مطالبہ ہے کہ تم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم طاغوت کے کفر کی طاقت تو رکھتے ہو نا، اندر نہ ماننے کی طاقت تو رکھتے ہو نا۔ لہذا تم یہ عقیدہ رکھو پروردگار طاغوت مجبوری طور پر، اضطراری طور پر ہم پر مسلط ہے، اگر تو طاقت دے تو لمحے کے اندر ختم کر دیں گے۔ اگر یہ تم اپنا عقیدہ بناؤ گے تو تم تک عملی طور پر حکومت اسلام کی قائم نہیں بھی کر سکو گے تو کوئی بات نہیں، تمہارا اپنا ایمان تو قائم رہ جائے گا نا۔ ہوں سمجھدار بندے ہو یار، ذرا سوچو کہ جب حکومت قائم ہوتی ہے جنگ کے ساتھ، اور پھر چلتی کس کے ساتھ ہے؟ تعلیم کے ساتھ، کیونکہ آخر بنانے والی کھیپ ختم ہوگی نا، تو پھر نئی تیار ہوگی تو چلائے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ دا کی مطالبہ ہوندا ہے؟ ایمان قائم کرو، تمہاری محکومیت اور سیاسی زوال کا جتنا دور بھی آ جائے، لیکن یہ نفرت اندر طاغوت کے ساتھ یہ نہ ختم ہونے پائے۔ ختم کرو گے تو مسلمان نہیں، مرتد ہو، ایمان سے خارج ہو۔ توجہ نہیں فرمائی۔ اور آخری میں گل کرن لگا طاغوت نال کفر۔ یہ ایمان دا پہلا جز تے طاغوت دی حکومت جنگ نالو قائم کردا ہے، وہ بھی تعلیم نال اگوں دائمی کردا ہے اور چلاوندا ہے۔ تو توجہ، ہن انگریز لڑ کے بنا گیا دنیا دے اوتے، لڑ کے بنا گیا دنیا پوری دی گل کر رہا، مت تسی میں کسی ملک دی خاص نہیں کر رہا جی، دنیا پوری دے اوتے حکومتاں اپنیاں لڑ کے بنا گیا، لیکن چلدی کدے نال ہوندی ہے؟ تعلیم نال۔ تعلیم چھڈ گیا، وہ چلا گیا ہے، حکومت چل دی ہے، وہ چلا گیا ہے، حکومت چل دی ہے، وہ چلا گیا ہے، یہ کدے نال چل دی ہے؟ جنگ نال چل رہی ہے کہ ہن تعلیم نال؟ کون چلا رہے ہیں؟ کون چلا رہے ہیں انگریز دی حکومت نو؟ سچی دسیا جی، بول دے نہیں، کون چلا رہے ہیں؟ بول دے نہیں ہو، اور چلانے بھی انجا سن، وہ قائم کر گیا اور ہم دوام ہمارے دم قدم سے ہے، وہ بنا گیا ہم چلاتے ہیں، اس نے قیام کیا ہم نے دوام کیا۔ اور یہ دوام کیسے ہے؟ توجہ، دوام کیسے ہے کہ وہ دی تعلیم پڑھنی، وہ دی تعلیم دے نال۔ پھر اساں ہن ادھر ویکھیا جی اسی کیویں تمناواں تے دعاواں کرنے ہاں کہ اللہ او دے نظام نو قائم رکھی اور سانو ہمیشہ نوکر رکھی۔ بال پڑھن گیا 12 سال 15 سال 16 سال 20 سال پڑھیا، اس 20 سال دے عرصے چ دعاواں ہوندیاں رہیاں، اللہ بچے نو سلامت رکھی، جنہاں وچ لگنا ہے انہاں نو بھی سلامت رکھی۔
اس تو بعد پیر صاحب کو چلا گیا. پیر صاحب دعا فرمائی اللہ یہ بچہ لگ جائے. ہن بچہ لگ گیا. ہن تے دعاواں انج نہیں ہوندیاں, ہن آکھے دے نے ٹبر ہی لگ جائے. دعا ہوئی, پیر دعا پیا کردا ہے, مرید تمنا پیا کردا ہے. ہائے دوام طاغوت کی تمنائیں اور دعائیں ہو رہی ہیں. کیا بات ہے بھائی, کیا یہ لگ جاندہ ہے 25 سال لگ کے فارغ ہو کے پنشنر ہو کے واپس آندا ہے. اگلی نسل واسطے مڑ دعا شروع. وہ مر کھپ گئی, اگلی نسل واسطے مڑ شروع. تو نسل در نسل طاغوت نو دائمی رکھنا چاہنا ہے تے جدو دوام دی تمنا تو رکھنا ہے تو کفر بالطاغوت جڑا شرط سی تے کلمے دا پہلا حصہ سی او تے گیا اڈ تے کلمہ کادا رہیا, نماز کادی رہی. ہن کی کریے, یہ تو آپ مومن ہی نہ رہے. طاغوت کی طاغوت کے ساتھ نفرت رکھنا اور اس کو ختم کرنے کی دعائیں تمنائیں کرنا, یہ مومن کا فرض ہے. اور عقیدے میں داخل ہو, اس کے عقیدے میں کہ میں ایسا ہوں, اگر نہیں تو کافر ہے, مسلمان نہیں. ہوئے 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 وہ بول دو کہ نہیں ہوئے. توجہ ہے تو سونے ہو. قیام حکومت تو فرنگی نے کیا, دوام حکومت ہم نے کیا. اگر وہ کافر ہے تو ہم کیا بنیں گے؟ پیر دا پوتر بھی ملازمت, ملا دا بھی ملازمت, ٹبر دا ٹبر ہی دے تے نماز بھی قائم ہے. ڈوب نہیں مرتے. نہ مراد بےمان, نہ مراد قوم, خدا نال ایڈی دغا بازی, کلمے نال ہی دھوکھا. ہن پتہ ہی کیوں مرکز قائم نے, اس واسطے قائم نے. لیکن کافر کو پتہ ہے یہ حکومت کی طاقت ہوتی ہے. ذہن اتنے ذہن بدل گئے کہ آج مسلمانوں کا ذہن بن گیا کہ جن برائی دے اڈے نے وہ کھلے رہن تے رحمت آنی, جن رحمت دے اڈے نے مرکز نے وہ بند ہون تے بچاں گے, کھل گئے تے مر گئے. لہذا کعبہ بند, مسجد بند, روزہ بند, دربار بند, مدرسہ بند, ہر شے بند, فیکٹری کھلی, فیکٹری کھلی, بینک کھلا, ہر شے کھلی, آؤ جاؤ سارا کچھ. کیوں کھلا؟ ارے بھائی ادھر سے تو تمہیں پتہ ہے ادھر سے تو رحمت آئے گی. تے اینو پوچھ لانتیا, لعنت رب والے پاسوں آونی. او میرے خدا پاکا, وہ عقیدہ ساڈا رہیا ہے. اور حالے کہندے نے چشتی تے گالاں ہی بڑیاں کڈدا. میں کہا حضور میں گالاں بہت کاڑنا, میں گالاں کاڑنا کہ ہاں تو گالاں کاڑنا. میں کہا جی سکول والے رناں کاڑ دے نے. میں گالاں کاڑنا, رناں تے نہیں کاڑدا. سکول والے رناں کاڑ دے نے, جڑے رنا کڈن انہاں دے اوتے راضی ہیں. جڑا گالاں کڈے او بھی کناں نو کڈنا, جڑے کنجر رنا کڈن والے نے. تے لاکھ لعنت ایہو جے غیرت مند والے درد, اولاد دا درد رکھی بیٹھا ہے. سورا شرم نہیں آوندی. بے غیرتا ٹبر دا ٹبر جڑا کڈ کے لے جاوے او دے تے راضی ہیں, جڑا غیرت دے پچھوں گال کڈ چھڈدا ہے او دے تے ناراض ہے. پر یہ بھی نتیجہ ایمان بالطاغوت کا ہے. اگر کفر بالطاغوت ہوتا, ایمان باللہ ہوتا, تے تو کہندا خالی تو نہ کڈ, میں بھی تیرے نال ہی رل کے کڈا.
اللہ دے فقیرو سانو کوئی چارن دی کوشش نہ کریا کرے، اسی جگ چارن دے بادشاہ بیٹھے ہاں۔ سانو کسے اللہ دے فقیر نے چاریا ہے تے انج دا چاریا ہے، ہن صرف باطل نو چرا سکنے ہاں تے باطل دے ہتھوں چر نہیں سکدے جی۔ بھائی جب تک ہم یہودی کی تعلیم کے ساتھ